یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا۔ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذاں سے پیدا۔ سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اقبال کے یہ اشعار، یہ 4 مصری نظم جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ علامہ کی کتاب ضرب کلیم کے صفحہ نمبر 14 پہ ہے اور کلیات کے صفحہ نمبر 400 پہ۔ ظاہر ہے جیسے آپ نے سنا، اس میں سحر کا بیان ہے، 2 طرح کی سحر، ایک وہ سحر، دوسری یہ سحر۔ پہلے انہوں نے یہ سحر کہا، فرمایا یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا۔ یہ کہ معنی پاس والی چیز، اشارہ قریب ہے، یعنی جو کہ اپنے پاس ہے۔ یہ ایسی ہے کہ جو کبھی کل ہے کبھی آج ہے۔ ہم کہتے ہیں کل صبح یا آج صبح یا آنے والی صبح۔ علامہ کہتے ہیں مجھے اس کے بارے میں نہیں پتہ کہ یہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے، اس کو اس کے تخلیق کار نے کس مقصد سے پیدا کیا میں نہیں جانتا۔ البتہ دوسرے شعر میں انہوں نے جو فرمایا کہ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذاں سے پیدا۔ اب وہ کا معنی اشارہ بعید ہے، وہ ہم سے دور ہے، وہ مومنوں کے قریب ہے، کیونکہ اذان دینے والا بھی تو مومن ہی ہے نا، کہ جو صبح اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، پھر مسجد میں جا کر کے اذان دیتا ہے، جس کو ہم مؤذن کہتے ہیں۔ دل تو اس کا بھی بہت لرزتا ہوگا جب وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 بار کہتا ہے، دل تو اس کا لرزتا ہوگا، ضرور لرزتا ہوگا۔ پھر آگے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، پھر مکرر کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ آگے کہتا ہے، بلاتا ہے حی علی الصلاۃ، تنبیہ کرتا ہے آ جاؤ۔ پھر کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے، نماز کی طرف۔ پھر مکرر کہتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ یہ حیا کا لفظ عربی میں تنبیہ کے لیے ہے، جیسے کسی کو کوئی تنبیہ کرتا ہے ادھر آ جاؤ جلدی کرو، یہ اس لیے ہوتا ہے حیا۔ پھر کہتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، پھر دوبارہ الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے نماز بہتر ہے، نیند سے نماز بہتر ہے۔ لاسٹ میں پھر مکرر کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر،
لا الہ الا اللہ۔ اس کا دل تو ضرور لرزتا ہوگا، لیکن مومنوں کے دل بھی لرز جاتے ہیں جب کہ ان کے کانوں میں آواز پڑتی ہے۔ آج کل تو لاؤڈ سپیکر ہیں، کہیں کہیں تو اتنے پاورفل ہیں کہ انسان ایک ہی بار جب پہلی بار شروع میں ہی اللہ اکبر سنائی دیتا تو انسان جاگ جاتا ہے، اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں آج سے 1400 سال پہلے تو یہ چیزیں نہیں تھی۔ مؤذن ایسی اذان دیتا تھا بغیر کسی مائک کے، بغیر کسی سپورٹ کے، تو مومن اٹھ جاتے تھے اسی پہ۔ کوئی الارم کلاک نہیں ہوا کرتی تھی، کوئی موبائل نہیں ہوتا تھا کہ کانوں کے پاس رکھیں گے۔ آج بھی تو ضرورت نہیں پڑتی موبائلوں کی، کیونکہ گاؤں میں ہیں آپ تو آپ کے ارد گرد بہت ساری مساجد ہیں، شہر میں ہیں تو درجنوں مساجد ہیں، اور 10-15 منٹ تو یہی دور گزرتا ہے اذانوں کا ہی، تو پھر نیند کی تو بات ہی نہیں ہے کہ پھر نیند آپ کی آنکھوں میں رہ جائے۔ اور ایمان والے بستروں پہ ہوتے ہیں لیکن ان کے دل لرز جاتے ہیں، پھر وہ فردر بستروں پہ نہیں رہتے، اٹھ جاتے ہیں اور وضو کر کے جلدی جلدی مسجد میں جاتے ہیں نماز کے لیے، کیونکہ ان کا شبستان وجود لرز جاتا ہے۔ اب شبستان کے معنی یوں تو گھر یا مکان کے ہیں، لیکن فرہنگ آصفیہ اور لغات النور میں اس کے معنی یہ بتائے گئے ہیں کہ مسجد کی وہ مخصوص جگہ جو رات کی عبادات وغیرہ جیسے تہجد یا باقی نوافل کے لیے رکھی جاتی ہے، اس کو شبستان کہتے ہیں۔ اب شبستان وجود کیا ہے؟ ظاہری طور پر ظاہر ہے یہ انسان کا دل ہے، اور دل ہی پر کوئی چیز اثر کرتی ہے، چاہے خوشی ہے، چاہے غم ہے، چاہے کسی کے لیے جیلسی ہے، چاہے پیار محبت ہے، چاہے غصہ ہے، غم ہے، نفرت ہے، کوئی بھی چیز ہے، یہ دل پہ سٹرائک کرتی ہے۔ تو مومنین جو ہے نا، ان کی دل پہ یہ چیز سٹرائک کرتی ہے، اور خاص کر کے جو آخر کے 2 کلمات آتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، 2 بار کے یہ سونے والوں، یہ نماز نیند سے بہت بہتر ہے، یہ آپ کو وہ کچھ دینے والی ہے جو کبھی آپ نے سوچا نہیں ہوگا۔ تو علامہ نے ان 4 مصروں میں زندگی کا راز بتا دیا، ان کے لیے بھی جو اس کو اگنور کرتے ہیں، جن کو اس صبح کے کوئی معنی نہیں، اور ان کے لیے بھی جن کے لیے اس صبح کے بہت زیادہ معنی ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ صبح زندگی میں بار بار آنے والی نہیں، کیا پتہ کب زندگی کی شام ہو جائے۔ اور پھر اگلی صبح نصیب نہ ہو۔ اس دنیا کی صبح وہ نیند سے نماز کو اہم سمجھتے ہیں، اور پھر وہ کانپ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے کانوں میں 6 بار اللہ اکبر کی صدا گونجتی ہے، 4 بار پہلے، 2 بار بعد میں، پھر باقی جو بھی کلمات ہیں، چاہے حی علی الصلاح ہو، حی علی الفلاح ہو، اشہد ان محمد الرسول اللہ ہو، یا لا الہ الا اللہ ہو، ان کا کوئی تقابل نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، یہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہیں۔ نیند کیا دے گی، سونا تو ہے ہی ہے، ایک لامحدود وقت آگے پڑا ہے،
جس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ دنیا کے چند ایام ہیں، ایام زندگانی ہے، شکر تو اس پاک پروردگار کا جس نے یہ عطا فرمائے۔ پھر کیوں نہ اس کی تابعداری کی جائے، اس کے رسول کی تابعداری کی جائے۔ جن کے پاؤں سوج جاتے تھے، عبادت الہی میں کیا ہم 10 15 یا 20 منٹ کے لیے بھی نہیں کھڑے ہو سکتے؟ اللہ ہمیں توفیق دے اپنی زندگی کو سمجھنے کی۔ آمین یا رب العالمین۔